अस्सलाम वालेकुम। लाइफ और एक्सपीरियंस के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और आज मैं किसी शख्स का इंटरव्यू लेके नहीं आ रहा, बल्कि आपके सामने सरगोदा के एक शहरी अब्दुल हक साहब की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी हालिया दिनों में इकोनॉमिस्ट ने अपने मैगज़ीन के अंदर शाया की है। और इकोनॉमिस्ट अगर किसी स्टोरी को शाया कर रहा है तो वो बहुत रिसर्च करने के बाद और उनका अपना एक मेयार है, उनकी कहानियों को, उनकी स्टोरीज़ को, उनकी ख़बरों को दुनिया में पढ़ा जाता है, तो फिर उन्होंने इसको सिलेक्ट किया होगा। तो आम पाकिस्तानी जो है उन तक शायद ये स्टोरी ना पहुंच सकी हो, तो मैंने सोचा कि मैं इस स्टोरी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अब्दुल हक साहब ने जब अपने बेटे को आखिरी दफ़ा जब वो स्टोरी में लिखते हैं कि देखा, तो वो बेचारा एक नई ज़िंदगी के ख्वाब बुनने की कोशिश कर रहा था। उनका बेटा जो है वो रिक्शा चलाता था और फिर उसने क्या किया कि उस रिक्शे को बेचकर एक नई शुरुआत का आगाज़ करने का उसने सोचा। और उसके लिए उसने सऊदी अरब के अंदर जॉब जो है वो किसी न किसी तरीके से उसको मिल गई। वो बच्चा अपने गुर्बत का सौदा करते हुए सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब के सिलसिले में चला गया। अब्दुल हक साहब और उनकी फैमिली को कुछ दिन तक, कुछ चंद दिनों तक पैसे तो मिलते रहे, लेकिन फिर एक तवील अरसे के बाद उनका बेटा किसी से फ़ोन बारो करके उनको कॉल करता है और कहता है कि मुझे हीरोइन स्मगलिंग के जुर्म के अंदर सज़ा हो गई, सज़ाए मौत हो गई। ये ख़बर अब्दुल हक साहब और उनकी ख़ानदान के लिए क़यामत बन के गुजरती है। उन्होंने न जाने कौन से ख्वाब लिए अपने बेटे को जो है वो भेजा होता है। अब इकोनॉमिस्ट ने ये जो कहानी शाया की है वो बताना ये चाह रहे हैं कि अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब उनका बच्चा जो है, उनको कराची के किसी शख्स ने उस बच्चे की जॉब ढूंढी होती है, उसको कराची बुलाया जाता है, वहाँ पे उसे कुछ सामान, एक पैकेट दिया जाता है और उस पैकेट को कहा जाता है कि तुम सऊदीया ले जाओ। और हालात चेक करें कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से वो क्लियर भी हो जाता है, रियाज के एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, हीरोइन स्मगलिंग के अंदर उसको सजाए मौत हो जाती है। आपको पता होगा या नहीं होगा, 2.7 2.7 मिलियन लोग जो है वो सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी जॉब करते हैं। एक बहुत ज़्यादा तादाद है। 2.6 बिलियन के करीब ये रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इनकी रेमिटेंस के ऊपर मुल्क चलता है। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग जो कमाते हैं वो भी ठीक है, वो अपने मुल्क को चलाते हैं, लेकिन इन जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंस है, अगर ये बंद हो जाए तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वो एक ठीक ठाक अमाउंट आपको सऊदी अरब, कतर, यूएई इन मुल्कों से आती है जिनको गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल टास्क के लिए इस्तेमाल करती है। ये लोग इस हुकूमत के लिए बाग की तरह हैं। इनकी नोश इनकी 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 टेक केयर होनी चाहिए, इनकी उसी तरह नोशनुमा होनी चाहिए जिस तरह एक बागबान अपने खेत की करता है। लेकिन इन अब्दुल हक साहब जैसे जाने कितने लोग होंगे जो इसी तरह का शिकार हो जाते हैं। इकोनॉमिस्ट ही ने अपनी इस स्टोरी के अंदर लिखा है कि ये जो इस तरह के लोग हैं, ये ना सिर्फ जॉब की झांसा दे के इन गरीब लोगों की गुर्बत का सौदा करते हैं, बल्कि ये सम टाइम उम्रे वगैरह का भी, इबादत के अंदर उसका भी लालच दे के लोगों को अपने टास्क के लिए बाहर भेजते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो माशरा है वो पस्ती के किस मकाम तक पहुंच चुका है। बहरहाल यहाँ पे मैं ये रोना तो नहीं रोने आया कि इस जैसे पता नहीं कितने बच्चे जो हैं वो इनकी भेंट चढ़ चुके होंगे या उनको सज़ा हो चुकी होगी। मैं ये रोने आया हूँ कि
ایک حکومت جو ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے ریمیٹنس باہر سے لے کے آتے ہیں، ہمارے لیے پیسہ لاتے ہیں، اپنے خاندان کو چلاتے ہیں، ان کے خاندان کے اوپر جب پیسہ چلتا ہے تو وہ پیسہ بھی پاکستان کے اندر استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، یا صرف یہی ہے کہ شاہ کو کہہ دیا کہ جی ان قیدیوں کی سزا معاف کر دی جائے؟ کیا حکومت کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ ان جیسے لوگوں کو جو ہے وہ بہترین تربیت، ان کی ٹریننگ کر کے باہر بھیجا جائے؟ اب یہ تھوڑی سی آپ کو باتیں اور لگ رہی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو پتہ ہو کہ لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب نے، جو کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، 577 کے قریب قیدی جو ہیں وہ اکانومسٹ کے ہی اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ریلیز ہوئے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے جرم ہیں جس طرح یہ پھانسی والے ہیں وہ ابھی ریلیز نہیں ہوئے، اور وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی بندہ نہیں جانتا۔ میں یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دو ادارے ہیں، ایک اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے نام سے، اور ایک اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری بھی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری جو اس کا بھی ایک ادارہ ہے۔ اس کے اندر کئی سو لوگ کام بھی کرتے ہوں گے، تنخواہیں بھی لیتے ہوں گے۔ بھائی آپ لوگ ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ سعودی امبیسی کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، اور جس بندے کو بھی ورک ویزا ملتا ہے کسی بھی کام کا، چاہے آزاد ملتا ہے یا کمپنی ویزا ملتا ہے، آپ اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور بے شک ایک نیا ادارہ آپ بنا لیں جس کا کام یہ ہو کہ ان تمام لوگوں کا جن کو ویزا ملتا ہے ان کو آپ بلائیں اور ان کے سیشن رکھیں، ان کی ٹریننگ کریں کہ 100 کی یا 50 کی تعداد کے اندر، کہ آپ لوگ جب باہر جائیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو کون کون سا سامان لے کے جانا چاہیے، یہ ساری کی ساری ٹریننگ کرنی چاہیے۔ ہمارے المیہ یہ ہے کہ کرکٹ کے اندر بھی ہماری فکسنگ ہو جاتی ہے، پھر ٹریننگ ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ادھر بھی ہم ایک چیز سے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد شاید لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں آئیں گی، تو وہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر یہ بچے تو آپ کے ہی بچے ہیں، یہ آپ کے لیے پیسہ کمانے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایک ٹرین کر کے بھیجا جائے؟ آپ نے کبھی پی آئی اے وغیرہ پہ جو سفر کرتے ہیں، آپ کی جو لاہور سے جدہ یا ریاض کی جو فلائٹ ہیں یہ سب سے گندی ہوتی ہیں، یہ سب سے گندی فلائٹس ہی ہیں۔ ریزن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو فالتو ہیں، ان کو تو بات کرنا نہیں آتی، ان کو تو سفر کرنے کی جو ہے وہ طریقہ نہیں آتا۔ تو بھائی یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ ان کو ٹرین کرو، آپ ان کا سارا ڈیٹا سعودی امبیسی سے لو، ان کا باقاعدہ سیشن بنو اور ان کو ٹریننگ دو کہ کون کون سا سامان لے کے جانا ہے، کون کون سا نہیں لے کے جانا۔ آپ بلکہ اگر آپ کو سیپریٹ ان کے لیے کیو کھولنا پڑے یہ اوورسیز کے لیے، تو آپ وہ ایئرپورٹس کے اوپر ان کے لیے سیپریٹ کیوز رکھو۔ آپ کرنے پہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، اور ان کا سامان کو ہے وہ ری چیک کرو، کوئی اس طرح نہ ہو کوئی غریب بیچارہ جس کو نہیں پتا، کچھ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں لیکن کچھ غریب جن کو نہیں پتا ہوتا، وہ بیچارے اپنی غربت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا جو بندہ ان کو بھیج رہا ہے وہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ یہ حکومت سطح کے اقدامات ہے اٹھانے چاہیے۔ میں بڑا مثبت انداز سے بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری ہے، اگر اس تک کسی نہ کسی طریقے سے میری آواز پہنچ جائے تو وہ بھی اس کے بارے میں کوئی مثبت قدم اٹھائیں۔ آلریڈی انہوں نے ایک ایپ بنائی تھی، اور وہ ایپ اوورسیز پاکستانیوں کی کمپلین کے لیے بنائی تھی، اور وہ بہت اچھی کام کر رہی ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ اوپر ایک کمپلین اس کے اوپر پٹ کی اور اس کا رسپانس مجھے آ گیا تھا۔ تو آپ جب کام کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ میں بہت پر امید ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ عبدالحق صاحب جیسے جو واقعات ان کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ پلیز کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ ہر باہر جانے والا سعودی عربیہ یا دبئی کے اندر اس کا ڈیٹا آپ کے پاس ہو، آپ ان کی باقاعدہ کوئی سیشن رکھیں، چاہے اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے دھارا ہی کیوں نہ بنانا پڑے، تاکہ یہ لوگ وہاں پہ جا کے کسی مصیبت میں خود بھی نہ پھنسے، ملک کو بھی نہ بدنام کرے، اور اپنے خاندان والوں کو بھی جو
جو اپنا اتنا سرمایہ بھیج کے ان کو بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بال جان نہ بن سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ عبدالحق صاحب کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اسی طرح کوئی خبروں کے ساتھ بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔